السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جابر کے گھر نبی کا معجزہ۔ جنگ خندق کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور وہ پریشانی تھی بھوک کی، کھانے کی قلت۔ بے انتہا محنتیں کی جا رہی تھی خندق کھودنے کے لیے، اس لیے کہ ایک فیصلہ کن جنگ ہونا تھا، اور اس کی تیاری کے لیے جتنے راستے، جتنے طریقے، جتنے وسائل ہو سکتے تھے مسلمانوں نے تمام کا استعمال کر لیا۔ وقت کم تھا، کام زیادہ تھا، اور آگے موت جیسی ایک لشکر نظر آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوگا تو پورے شہر کو تباہ کر بیٹھے گا، لہٰذا اس لشکر کو اگر روکنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے خندق کی کھدائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر یہ کام میں لگ گئے۔ مسلمان صبح و شام خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے ہیں، سارے کام بند ہیں، کھیتیاں بند ہیں، نوکریاں رکی ہوئی ہیں، تجارتیں بند ہیں، اور ادھر آہستہ آہستہ اناج کی قلت ہونے لگی، لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی حال تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آئے اور ہم نے بھوک کی شکایت کی، اور نبی کو اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے ایک ایک پتھر بتائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ رعایا ہے، جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، رعایا اپنے حاکم، اپنے ذمہ دار کے سامنے اس کا ذکر کریں گے، لہذا انہوں نے آ کر اپنے بھوک کی شکایت بھی کی اور بھوک کی شدت کا اشارہ بھی کر دیا کہ اس کا حال یہ ہے۔ تو کہتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حجرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ رعایا ہو، آپ کو ہم نے کام پر لگایا ہے، آپ بھوک اور پیاس سے پریشان ہیں اور ہم کہیں جا کر کھا کر آ رہے ہیں۔ جتنی تکلیف، جتنی پریشانی آپ لوگوں کی ہے، اس سے دگنا پریشانی ہماری ہے۔ آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا تو دیکھا گیا کہ وہاں پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر ہمت بندھی۔ جب نبی بھوکے رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ جب قوم اپنے ذمہ دار کو دیکھتی ہے کام کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، مشقت کرتے ہوئے، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، قوم کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور یہاں اسی جذبے کی ضرورت تھی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی اس کیفیت کو دیکھا، ان سے رہا نہیں گیا۔ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے اتنا پریشان، چلیں کچھ تو انتظام کر کے نبی کا پیٹ بھر دیں، ہم بھوکے رہیں گے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پیٹ بھر دیتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے میرے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کام سے نہیں بھاگ سکتے، اگر کسی کو جانا بھی ہے سب کی ذمہ داریاں ہیں، یہاں پر جانا ہے تو نبی سے پوچھنا ہے پھر جانا ہے۔ انہوں نے اجازت چاہی، وہ گھر گئے، گھر جا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اپنی بیوی کے سامنے بیان کیا اور پوچھا کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور اس تھیلی کے اندر تھوڑا سا جو ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنا تو نبی کے لیے کافی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بیوی سے کہا کہ یہ آٹا گوندیے اور اس کی روٹی بنائیے، یہ گوشت ہے اس کا سالن تیار کیجئے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہیں گھر پر کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے بیوی نے کہا دیکھو تقریباً لوگ بھوکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ زور سے کہہ دو اور دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ میں آ جائیں، کھانا بہت کم ہے، لہذا خاموشی سے آہستہ سے اکیلے میں نبی سے بات کر کے انہیں دعوت دینا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک کنارے میں آہستہ سے ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گھر میں کچھ کھانا بنایا ہے، آپ بھوکے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر چلیں اور کھانا کھا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھانے کی دعوت ہے، ضرورت بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، پیٹ بھرے گا تو اور مزید ہمت سے اور طاقت سے کام بھی کر سکیں گے، اور ایسی صورت میں اگر کھانے کی دعوت دی جائے تو انکار کیوں؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذمہ دار چپکے سے نکل کر کسی کے گھر کھانے چلے جائیں اور ان کے ماتحت کام کرنے والے بھوکے رہ جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہ جہاں پر مزدور کام کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کے ذمہ داران، سیٹ افراد، مالک، حکمران مست مزے لے کر گھومتے پھرتے ہیں، وقت پر کھانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے کھانے کا تک خیال نہیں کرتے کہ جن کی خدمت کی وجہ سے آج یہ ہمارے بدن پر یہ بہترین کپڑے نظر آ رہے ہیں، جن کی محنت اور مشقت اور پسینے بہنے کی وجہ سے آج ہمارے گھر کے اندر بیوی بچے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، کم سے کم ان لوگوں کا ہم تو بھی خیال کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دعوت ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی۔ ادھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان میں آ کر آہستہ دعوت دی تھی اور ادھر آپ نے بلند آواز سے کہا یا اہل الخندق، یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحی اہلا بکم۔ اے خندق میں کام کرنے والوں سنو، یہ جابر نے کھانا بنایا ہے، چلو سب ان کے گھر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، یہ کیا؟ کھانا تو مختصر ہے، بیوی نے تاکید کر کے بتایا تھا آہستہ سے بولنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ سن کر آ جائیں۔ اب گھر جا کر بیوی سے کیا کہیں گے، اور جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، کھانا نہیں ملے گا، تب کیا ہوگا؟ تعجب کرنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن کچھ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے دعوت دیا ہے، اب آپ ہی دیکھ لیں، ہمارا کام ہم نے جتنا تیار کیا تھا، ہماری دعوت اتنی ہی تھی۔ اب آگے آپ نے سارے لوگوں کو دعوت دی ہے، تو آپ دائی آپ ہیں، اب آپ اس کا دیکھ لیں۔ میری جو تیاری تھی، میں نے اتنے لوگوں کو دعوت دے دی، آپ نے جو دعوت دیا ہے اتنے لوگوں کو، خندق کے اتنے افراد، تقریباً 1000 افراد، تو 1000 افراد کو ہم نے دعوت نہیں دیا تھا، نبی نے دعوت دیا ہے۔ لہذا جو دائی ہیں وہ دعوت کا بھی انتظام کر لیں، کھلانے کا انتظام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا، 1000 کی تعداد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز دوڑتے ہوئے گھر میں پہنچ گئے، اور جا کر بیوی سے کہا ایسا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھیگا ہوا بھیگ، لو اب تم نے سب پورا برباد کر دیا، یہ کیا؟ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اتنا سا کھانا ہے، اتنے لوگ، اتنی بھیڑ آ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ اگر کھانا کم پڑ جائے تو کیسی مصیبت ہوگی، رسوائی ہوگی ہماری۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کام، میں نے نہیں بلایا سب کو، نبی نے بلایا ہے۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر جاؤ، روٹی بنانے کے لیے کہیں سے ایک خاتون کو بھی بلا لو، تاکہ آپ کی بیوی کی روٹی بنانے میں مدد بھی ہو جائے، اور سالن ہانڈی پر رہنے دیں، اسے نہ اتاریں، روٹیاں بناتے رہیں، اور ہانڈی جس چولہے پر موجود ہے اس کو اسی جگہ رہنے دیں، اوپر سے سالن نکالتے ہیں، لوگوں کو دیتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے ہیں، تھوڑا سا کھانا دکھائی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن میں برکت کی دعا فرمائی، ادھر آٹا گوندا ہوا تھا اس میں برکت کی دعا فرمائی، اور کہا کہ اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہی چاہیے، اور اب کھانا تقسیم کرتے رہیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بعض افراد کھانا تقسیم کرنے میں مدد کرنے لگے۔ 10 صحابہ اندر آتے تھے، بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، اس طرح سے مکمل 1000 صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ اور اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ۔ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے تھے، جا رہے تھے، کھا رہے تھے، جا رہے تھے، اور پھر جب ہانڈی کو میں نے دیکھا تو جیسے کہ ویسے بھری ہوئی ہیں، روٹیوں کو دیکھا تو وہاں پر بھی جیسی کہ ویسی روٹیاں باقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کُلی ھذا وَأَہْدِی فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مُجَاعَةٌ۔ کھاؤ، اب آپ لوگ کھا لو، آپ بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی دو، اس لیے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ بھوکے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے کے اندر اتنی برکت دے دی۔ یہ ایک معجزہ ہے، نبی کے معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں
اس معجزے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کسی مجبور انسان کی جتنی زیادہ مجبوری میں، جتنی زیادہ پریشانی میں مدد کے لیے قدم بڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں اتنی ہی برکت نازل کرے گا۔ ایسی پریشانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، لوگوں کے پاس سے کھانا ختم ہو رہا تھا، اور ایسے وقت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھوڑا سا بچا ہوا تھا، وہ بچا ہوا بھی انہوں نے نبی کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے میں اتنی برکت دے دی کہ 1000 صحابہ ان کے برتن سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کھانا تو کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کی دعا نبی کی زبان میں بھی اثر رکھا ہے۔ نبی مستجاب الدعوات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے برکت کی دعا فرمائی۔ اگر کبھی اس طرح کی پریشانی ہو اور انسان کے اندر اخلاص ہو، یقین ہو اور برکت کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی جو بھی چیز ہو اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور خاص طور پر کھانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے برکت کی دعا فرمائی اور پھر لوگوں کو بٹھا دیا کہ لوگ کھاتے رہیں۔ ساتھ ہی ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار نبھایا ہے کہ اگر ایسی پریشانی ہو تو پہلے اپنے ماتحتوں کا پیٹ بھریں، پہلے ان کا خیال کریں، پھر بعد میں اپنا سوچیں۔ اس لیے کہ اگر ذمہ دار آدمی اپنا ہی خود مزہ لیتا رہے، اس کے ماتحتوں کا پیٹ نہ بھرے، وہ انسان محنت تو کرے گا کچھ پیسہ حاصل کرنے کی خاطر، اس کے جسم سے پسینہ چھوٹے گا، لیکن ساتھ میں دل سے اس کے لیے بد دعائیں نکلے گی۔ وہ جسمانی طور پر کام ضرور کرے گا کہ مجھے کام کرنا ہے، پیسہ لینا ہے، لیکن دل سے اس کے لیے نفرتیں ہوگی، اور دل کی نفرت، دل سے نکلنے والی بد دعائیں، یہ اس آدمی کے لیے، اس ذمہ دار کے لیے جو خود عیش کر رہا ہے اور اپنے مجبور ساتھی، مجبور اپنے خادم کے لیے کوئی اس کی فکر نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی۔ معجزہ نبی کا تھا، لیکن مدد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر ہوئی، ان کے گھرانے میں ہوئی، اور رہتی دنیا تک کہ ان کا گھرانہ اس دعوت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔